تم نے کبھی سچی محبت کی ہو، وہ محبت جو دن کو بے چین کر دے، رات کو جاگتا رکھے، وہ جس میں تمہاری ہنسی کسی اور کے وجود سے جڑی ہو اور تمہارا دل ہر لمحہ اس کی موجودگی کو پکارے کہ نہ بولوں میں تو کلیجہ پھونکے، جو بول دوں تو زباں جلے ہے، سلگ نہ جاوے اگر سنے وہ، جو بات میری زباں تلے ہے، لگے تو پھر یوں کہ روگ لاگے، نہ سانس آوے نہ سانس جاوے، یہ عشق ہے نامراد ایسا کہ جان لیوے تبھی ٹلے ہے۔ تو نوجوانوں، اگر آپ کا عشق آپ کو روتا چھوڑ دے، ٹوٹا ہوا اور خالی، تو جان لو کہ یہ عشق نہیں، یہ عشق تھا ہی نہیں، یہ توقعات کا فریب تھا۔ اگر تم کسی انسان سے عشق کرتے ہو اور وہ تمہیں توڑ دیتا ہے، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے، جی وہ منہ موڑ لیتا ہے، تو یہ وہ ادراک کا اور جاننے کا لمحہ ہے۔ السلام علیکم صاحبو۔ گلزار جی نے جیسے کہا تھا نا کہ نہ بولوں میں تو کلیجہ پھونکے، جو بول دوں تو زباں جلے ہے، سلگ نہ جاوے اگر سنے وہ، جو بات میری زباں تلے ہے، لگے تو پھر یوں کہ روگ لاگے، نہ سانس آوے نہ سانس جاوے، یہ عشق ہے نامراد ایسا کہ جان لیوے تبھی ٹلے ہے۔ تو بہت سارے نوجوان ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ انکنڈیشنل لو کیا ہوتا ہے؟ تو صاحبو، تم نے کبھی سچی محبت کی ہو، وہ محبت جو دن کو بے چین کر دے، رات کو جاگتا رکھے، وہ جس میں تمہاری ہنسی کسی اور کے وجود سے جڑی ہو اور تمہارا دل ہر لمحہ اس کی موجودگی کو پکارے؟ اور پھر کیا تم نے اس محبت کو ٹوٹتے دیکھا ہے، لمحہ لمحہ بکھرتے ہوئے، جہاں پر کوئی بھی سوال نہیں تھا، اس محبت کو سوالوں میں ڈھلتے ہوئے، اور آخرکار تمہارے اندر ایک خلا چھوڑتے ہوئے؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی واردات ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ عشق صرف خوشی کا نام نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے، لگے تو پھر یوں کہ روگ لاگے، نہ سانس آوے نہ سانس جاوے، یہ عشق ہے نامراد ایسا کہ جان لیوے تبھی ٹلے ہے۔ یہاں تک کہ تم خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتے، تمہارے دل میں جو درد ہے وہ صرف کسی انسان کے جانے کا نہیں ہے، وہ تمہارے اندر کی ٹوٹتی ہوئی امید کا درد ہے، وہ انسان سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چھوڑ گیا، وہ تمہاری چاہت کا ماتم ہے، وہ تمہارے وجود میں پیدا ہونے والی وہ گونگی بے آواز چیخ ہے جو کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ درویش آپ کو یہ بتاتا ہے کہ عشق کا زخم اصل میں رحمت ہوتی ہے۔ یہ جو محبت ہے نا، جیسے چلنا ایک آرٹ ہے، جی آپ یہ فن سیکھتے ہیں تو آرٹ آف واکنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، چلنے کے فن سیکھنے کے اندر، کہ پہلے آپ گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل، چوپایوں کی طرح سے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے سے آپ کی ہڈیوں میں وہ طاقت آتی ہے کہ آپ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے دونوں پاؤں پر، اور پھر
وہ لڑکھڑاتے ہیں وہ قدم جی، اور پھر آپ کو آپ کے بڑے کوئی لالچ دیتے ہیں، اور آپ اس لالچ کو پانے کے لیے آپ چند قدم اور اٹھاتے ہیں، اور پھر یوں بار بار گرنے بار بار اٹھنے سے آپ وہ فن سیکھ جاتے ہیں کہ اب آپ چلنے بھی لگ گئے اور اب آپ دوڑنے بھی لگ گئے، اور پھر ان میں سے اتنوں نے مہارت حاصل کی، ایسا توازن حاصل کیا کہ وہ اس رسی کے اوپر بھی چلنے لگ گئے۔ تو درویش آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو عشق کے زخموں کا، دوستوں کی بے وفائیوں کا، محبوب کی جفاؤں کا آپ ذکر کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اندر سے زخمی ہو گئے ہیں اور ایک خلاص نے جنم لے لیا ہے۔ اندر جی اندر تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو درویش یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عشق کے زخم ہوتے ہیں یہ دراصل رحمت ہوتی ہے، یہ تمہیں مخلوق سے خالق کی طرف موڑنے والا ایک راز ہے۔ حضرت رابعہ بصری رات کی تنہائی میں اپنے رب سے کہتی تھی، اے اللہ، اگر میں تجھ سے اس لیے محبت کرتی ہوں کہ تو مجھے جنت دے تو مجھے جنت سے محروم رکھ، اور اگر میں دوزخ کے خوف سے تجھے چاہتی ہوں تو مجھے اس دوزخ میں ڈال دے، مگر اگر میں تجھ سے صرف تیری ذات کے لیے محبت کرتی ہوں تو اپنا دیدار نصیب کر۔ یہ عشق ہے، انکنڈیشنل، بے غرض، بے خوف، بے طلب۔ آج کے نوجوان جو یہ انکنڈیشنل لو کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی، اور بتاتے بھی پھرتے ہیں اپنے عشق کی داستانیں۔ تو یہ آج کے نوجوانوں نے تو عشق کو واٹس ایپ کی آخری سین لائن میں بدل دیا ہے، محبت کو فالو اور ان فالو کے درمیان دفن کر دیا ہے، وعدے ایموجیز میں لکھے جاتے ہیں اور اعتبار لائکس میں تولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی محبت جلد ٹوٹتی ہے، کیونکہ یہ روح سے نہیں ہے، یہ نفس سے جڑی ہوتی ہے، یہ اس لباس سے، اس ماسک سے جڑی ہوئی ہے جی۔ نفس تو خود غرض ہوتا ہے، یہ لینا جانتا ہے، یہ دینا تھوڑی جانتا ہے جی۔ تو صوفیاء نے ہمیشہ کہا ہے کہ عشق وہ ہے جو تمہیں تم سے نکال دے، دریا میں قطرے کی مانند گم ہو جاؤں، اپنے آپ سے باہر نکلوں تم ہو جاؤں۔ عشق وہ ہے جو تمہیں تم سے نکال دے، جو تمہیں پناہ کر دے تمہارے اس نفس کو، اور جس میں تم نے اپنی ذات کو ہی بھول گئے ہو جی، ان بھول بھلائیوں سے آپ کو جو ہے وہ نکال دے جی۔ تو عشق جو ہے یہ تو وہ معراج کا سفر ہے جی، یہ تو آپ کو بلندیوں پر لے کر جانے کے لیے آتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس جملے کا قائل نہیں ہوں، فالنگ ان لو جی۔ درویش جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹس آلویز رائزنگ ود لو ناٹ فالنگ ان لو۔ جیسے ہی آپ فالنگ ان لو کہتے ہیں تو آپ کے لاشعور میں ایک ڈوبنے کا اور فنا کا جو ہے وہ تصور آتا ہے۔ nobody wants to fall in love۔ عشق تو وہ ہے جو آپ کو کھڑا کرتا ہے، جو آپ کو اٹھاتا ہے، یہ تو بلندیوں کا سفر ہے، یہ پستیوں کا تھوڑی سفر ہے جی۔ تو درویش تو دے رائز ود لو، مسلمان کو شوڈ رائز ود لو جی۔ تو یہ جو آپ کی میں ہے نا جی، یہ آپ کو رائز نہیں ہونے دے رہی ہے، اور آج تم جس عشق کا دعویٰ کرتے ہو وہ تمہیں کیوں توڑ دیتا ہے؟ کیونکہ تم نے اس عشق کے اندر جو اپنی میں ہے نا اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اپنے آپ سے باہر نکل نہیں رہے جی۔ عشق سچا ہو تو وہ تو آپ کو بڑا بناتا ہے صاحب، وہ آپ کو نرم کرتا ہے جی، وہ آپ کو صابر بناتا ہے، وہ آپ کو اثار کے اوپر لے جاتا ہے، وہ آپ کو صلہ رحمی جو ہے وہ سکھاتا ہے جی۔ تو نوجوانوں، اگر آپ
کا عشق آپ کو روتا چھوڑ دے، ٹوٹا ہوا اور خالی، تو جان لو کہ یہ عشق نہیں، یہ عشق تھا ہی نہیں، یہ توقعات کا فریب تھا۔ ہاں لیکن جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آرٹ آف واکنگ کی، تو جس طرح سے آپ نے چلنا سیکھا تھا چوپایوں کی طرح گھٹنوں اور ہاتھوں کے سہارے، اسی طرح یہ جس کو آپ مجازی عشق کہہ دیتے ہیں، یہ بھی وہ ہوتا ہے، یہ ہونا ضروری ہوتا ہے جی۔ لیکن جیسے آپ ساری زندگی وہ چوپایوں کی طرح جو ہے وہ زمین پر رینگتے نہیں رہتے جی، تو اسی طرح آپ ساری زندگی اس مجازی عشق کے اندر بھی نہیں رہتے، اور نہ ہی رہنا چاہیے جی۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جو تمہیں رب کے قریب نہ کرے وہ محبت نہیں، وہ قید ہے جی۔ جو آپ کو اندر سے آزاد نہ کرے وہ تعلق نہیں ہے، وہ کمزوری ہے۔ محبت تو وہ ہے جو آپ کو کھڑا کرتی ہے، جو آپ کو اعتماد دیتی ہے، جو آپ کو اپنی ذات سے نکالتی ہے۔ محبت بہادروں کا کام ہے یار جی۔ محبت تو وہ چیز ہے جو آپ کو سکون دے، چاہے محبوب دور ہو یا قریب ہو۔ اور جب تم سچے عشق سے گزر جاؤ تو تم جان لیتے ہو کہ تمہارے دل میں جو احساس ہے وہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے، وہ رب کے لیے ہے جو ہر شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک وہ ڈیوائن ریفلیکشن ہوتی ہے یار میرے بھائی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو تم مجازی بھی دیکھ رہے ہو نا، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو جی، اس کے اندر وہ ایک ڈیوائن ریفلیکشن ہوتی ہے، آپ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور آپ پھر اس سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، یار اچھا ہے بھائی وہ چھوڑ گیا آپ کو جی۔ جس طرح سے آپ وہ گھٹنوں کے بل چل رہے تھے، پھر آپ کے اندر طاقت آئی اور آپ کھڑا ہو گئے، تو اب کیا آپ رونا پیٹنا شروع کر دیں گے کہ میں کیوں نہیں دوبارہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چل رہا؟ یا آپ کو اتنا پیار ہو گیا ہے گھٹنوں کے بل چلنے پہ کہ آپ اسی کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ جو مجازی عشق ہے نا میری جان، یہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ جو آپ مجھے بار بار سوال بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب عشق کے موضوع کے اوپر بات کریں، تو عشق کے لفظ کے ساتھ آپ کو رومانس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے بطور طاقت تو آپ کبھی دیکھ ہی نہیں رہے۔ آپ تو اسے صرف ایک افیئر لیے بیٹھے ہیں جو کہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ آپ ہو گیا، ٹھیک۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جی۔ تو یہ وہ عشق جو ہر قربانی میں اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ حضرت ابن عربی نے فرمایا تھا کہ عشق وہ واحد چیز ہے جو کائنات کو چلاتی ہے، جو ہر ذرے کو متحرک رکھتی ہے، اور جس کی اصل صرف ذات حق ہے۔ اگر تم کسی انسان سے عشق کرتے ہو اور وہ تمہیں توڑ دیتا ہے، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے جی، وہ منہ موڑ لیتا ہے، تو یہ وہ ادراک کا اور جاننے کا لمحہ ہے کہ یہ اصل محبوب نہیں تھا۔ اب اصل محبوب سے جڑنے کا وقت آ چکا ہے، اب محبت میں وہ بلوغت آ رہی ہے جی۔ تو یہ جو آپ کے آنسو ہیں جی، یہیں پہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی، آپ کو پھر رب سے لو لگانا ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے آپ کے لیے عشق کو چن لیا جی۔ وہ ڈیٹیچمنٹ پھر کرنی پڑ جاتی ہے اس کے ساتھ جی۔ تو وہ الوہی عشق نے آپ کو چنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے مجازی عشق کے ساتھ ہی رہنا، ہو مجھے یہ کیوں چھوڑ گیا؟ تو اگر تم آج کسی کے جانے سے ٹوٹے ہوئے ہو، آپ کا دل شکستہ ہے، تو سنیے کہ آپ کو آزاد کیا گیا ہے، آپ کو نفس کی قید سے نکالا گیا ہے، آپ کے اندر عشق کا دروازہ کھولا گیا ہے میرے بھائی، وہ عشق جو تمہیں مکمل کر دے گا،
وہ عشق نہیں جو آپ کے اندر خلا پیدا کر گیا، یہ وہ عشق ہے جو رب کی طرف سے آئے گا، رب کی طرف لے کر جائے گا۔ دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کیا ہے؟ تو تم اپنے دل کو الزام نہ دو جی۔ وہ کیا وہ کسی فلمی گانے میں تھا نا کہ دل تو بچہ ہے جی، بھائی دل کو بچہ مت رہنے دو، کہاں سے دل کو بچہ بنا دیا ہے جی؟ اس دل کو بالغ کرو، یہ دل ہی تو وفا کا مرکز ہے۔ اس دل کو صرف صحیح سمت کی تلاش ہے جی۔ آپ کا دل جب ٹوٹتا ہے تبھی تو صحیح سمت کی طرف آتا ہے۔ اب اسے وہ راستہ دکھاؤ جو درد کو عبادت بنا دے، جو آنسوؤں کو دعا میں ڈھال دے، جو تنہائی کو خلوت الہی بنا دے۔ اور یاد رکھو، عشق تب مکمل ہوتا ہے جب انسان خود کو بھول کر رب کی تلاش میں نکلے۔ آپ کی زندگی کا مرکز خدا ہو جائے۔ محبت تب پاک ہوتی ہے جب تمہارے دل میں کسی اور کی کوئی خواہش نہ رہے، صرف اور صرف اس کی بخشش، اس کی خیر جی، یہ آپ کی دعا بن جائے۔ سچا عشق کسی کو پا لینے کا نام نہیں ہے، سچا عشق اپنے آپ کو رب کی لو پر دان کر دینے کا نام ہے۔ لینے کا عمل نہیں ہے بھیا، دینے کا نام ہے۔ تو آئیے اپنے دل کے ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کریں، انہیں خدا کی بارگاہ میں رکھ دیں اور پھر کہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بے عقل تھا، میں نے سچ چاہا تھا، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے دل سے محبت کی تھی، اب تو ہی مجھے وہ محبت دے جو کبھی نہ ٹوٹے، جو کبھی جدا نہ ہو، جو ہمیشہ کے لیے ہو، اور وہ محبت صرف تیرا عشق ہے، وہ محبت صرف تیری یاد ہے، وہ محبت صرف تیرا قرب ہے۔ تو اللہ کریم ہمارے ان شکستہ دلوں کو وہ بلندی عطا کرے کہ ہم مجاز سے حقیقت کے سفر کو نکلیں۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اور میں ایک اور چیز کہتا چلوں، رائز وتھ لو، لو از ناٹ ہیئر ٹو فال یو، رائز وتھ لو، عشق کے ساتھ کھڑے ہوں۔